الله الرحمن الرحيم ان العزت للہ جمیعا، تمام کی تمام، مکمل کی مکمل عزت للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ جو تعبیر ہے نبیوں کو خواب میں دیکھنا، خواب جو ہے برحق ہے، خواب تو آ ہی جاتی ہے، نیکوں کو بھی آتی ہے، بدبختوں کو بھی آتی ہے، چھوٹے اور بڑے کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے۔ نبیوں کو دیکھیں تو اس سے کیا مراد ہے، چند نبیوں کے بارے میں تعبیر بیان کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص حضرت نوح علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو عمر دراز پائے گا، لیکن دشمن سے رنج پہنچے گا اور سختی دیکھے گا، اور آخر میں انجام جو ہے اس کا مراد کو پہنچے گا، یعنی کامیابی ملے گی۔ اگر کوئی شخص حضرت ادریس علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو اس کا کام نیک ہو اور عاقبت محمود ہو۔ اگر کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو دشمن اس پر افسوس کرے اور آخر کار فتح پائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں تعبیر اس طرح ہے، اگر کوئی شخص حضرت لوط علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو کام درست ہو اور دل کی مراد پائے، یعنی جو دل کی مراد ہے وہ پوری ہوگی۔ اگر کوئی شخص حضرت صالح علیہ السلام کو خواب میں دیکھے اور جگہ بجگہ تعویل کرے اور اس پر خیر کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اگر کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو حج اسلام گزارے۔ بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ بادشاہ ظالم اس پر ظلم کرے اور وہ شخص ماں باپ کے ساتھ بد خوئی سے پیش آئے گا۔ اگر کوئی شخص حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو بشارت فتح اور غنیمت پائے۔ فرمان حق تعالی ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو اسحاق نبی کی نیکیوں میں سے بشارت دی۔ اگر کوئی شخص حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو فرزندوں کا غم ہو سکتا ہے اس کو، اور آخر کار غم و خوشی سے بدل جائے گا، یعنی جو فرزندوں کی وجہ سے، بیٹوں کی وجہ سے غم ملا، لیکن وہ بعد میں غم ختم ہو جائے گا، خوشی ملے گی۔ اگر کوئی شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو لوگ اس کے اوپر بہتان لگائیں اور انجام کار بزرگی پائے، یعنی کہ اگر بہتان لگا ہے اور آخر میں وہ بزرگی پائیں گے، عزت پائیں گے، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں نظر آئیں، وہ بندہ۔ اگر کوئی شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو دشمن اس پر غلبہ پائے اور پھر وہ خود فتح پائے، یعنی کہ دشمن جو ہے غلبہ پا لے گا، لیکن پھر وہ دشمن پر غلبہ پا کے فتح اور کامیابی سے ہمکنار ہوگا وہ بندہ جو خواب میں حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھے۔ اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو اہل و عیال میں گرفتار ہو اور پھر خوشحال ہو جائے اور دشمن پر فتح پائے۔ فرمان حق تعالی ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور ہم نے اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی عنایت کیا۔ اور بعض تعبیر دان کہتے ہیں کہ آپ کو خواب میں دیکھنا اس ملک کے بادشاہ کے ہلاک ہونے کی دلیل ہے، یعنی کہ جو بندہ جس جگہ پہ رہ رہا ہے
اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اسی ملک کے بادشاہ کے ہلاک ہونے پر دلیل ہے۔ اگر کوئی بندہ خواب میں حضرت داؤد علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو بزرگی اور بادشاہی کی دلیل ہے، نعمت اور مال مرتبے کی زیادتی کی دلیل ہے، مال ملے گا، نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ اگر کوئی بندہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو دلیل ہے توفیق اطاعت کی دلیل ہے، یعنی کہ وہ فرما بردار رہے گا اللہ تعالیٰ کا اور ہر نیک بندے کا۔ اگر کوئی شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کار خیر کی توفیق عطا کرے گا۔ اگر کوئی بندہ حضرت خضر علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے، درازی سفر، امن و رزق اور درازی عمر کی دلیل ہے۔ کیا معنی؟ کہ سفر بھی اس کو کرنا پڑے گا، امن اس کو ملے گا جو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھے، اور عمر اس کی دراز ہوگی یعنی لمبی ہوگی۔ اگر کوئی شخص حضرت یونس علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو غموں سے نجات پائے اور تاریکی سے انشاءاللہ تعالی روشنی میں آئے، یعنی کہ اگر اس کی زندگی اندھیر نگری بنی ہوئی ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بعد اس کی زندگی روشن ہو جائے گی، وہ تاریکیوں سے نجات پائے گا، باہر نکل آئے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص حضرت ایوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو نا امیدی امید سے بدل جائے اور توفیق اطاعت و خیرات ہو، یعنی کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھے گا تو اس کی جو نا امیدی ہے، دل شکستہ ہے، وہ دل والا اور امید کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی کہ اس کو لگے گا کہ میں جس کام کے لیے نا امید تھا اب میں امید سے ہوں کہ وہ کام مجھے لگتا ہے کہ بن جائے گا، اور توفیق بھی اس کو ملے گی اور طاعت و خیرات میں ہوگا، یعنی کہ فرما برداری میں ہوگا، اور ہر کام میں اس کو خیر ہی خیر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان تعبیروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔